اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر نکالا زمین سے پھلوں کو اس پانی کے ذریعے. یعنی پانی کی برکت سے ہی درخت بڑے ہوتے ہیں کھیتیوں کی شکل میں، یا فروٹس والے درخت، ان کو جو خوراک ہے وہ پانی کے ذریعے ملتی ہے جس کے اندر تمہارا رزق رکھا ہوا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اسی نے مسخر کر دیا ہے کشتیوں کو کہ وہ کشتی چلے پانی کے اندر اس کے حکم سے. ظاہر ہے اس کے ذریعے پھر رزق جڑا ہوا ہے، سفر جڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کشتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اب تو یہ اس ماڈرن دور کے اندر جو سی فوڈ کی جو کیلکولیشنز آ رہی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پلانٹ ارتھ سے سب کچھ ختم ہو جائے، صرف سی فوڈ اتنا ہے کہ 1000 سال تک انسانیت اس سے کھا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے. اب دنیا میں تو اس وقت کئی ملکوں کی اکانومی سی فوڈ کے اوپر چل رہی ہے. ہمارے ملک میں بھی چونکہ ہم صرف ایک کراچی کا یا بلوچستان کا حصہ لگا ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے. ادروائز وہاں کی جو مچھلی ہے وہ آپ کو پنجاب میں بھی مل رہی ہے، ٹرینز کے ذریعے اس میں برف کے ذریعے سٹور ہو کے یہاں تک پہنچتی ہے. لیکن جو ملک ڈپینڈنٹ ہے ٹوٹلی اس کے اوپر، جو سمندری ملک ہے، جس طرح بنگلہ دیش کا ایک اچھا خاصا حصہ رزق کا جو ہے وہ سمندر سے پورا ہو رہا ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، ان لوگوں کے رزق اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ان چیزوں کے ساتھ. تو سی فوڈ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی نے ہواؤں کو مسخر کیا ہے انسان کے لیے، بادبان کی کشتیاں چلتی ہیں. پانی کے اندر قوت اچھال رکھی ہے، بوئنسی کی فورس، جس کی وجہ سے کشتی چلتی ہے. ادروائز تو کبھی کشتی پانی کا بوجھ نہ اٹھا سکتی، سوئی ڈوب جاتی ہے، کشتی جو ہے وہ تیرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا کہ کس طریقے سے کشتی آپ نے بنانی ہے، اور اس کے ذریعے رزق جڑا ہوا ہے. آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے. آپ کتنے ہیوی انجن بھی لگا لیں، اگر سمندری طوفان ایک خاص لمٹ سے بڑھ جائے تو جہاز تو ڈوب جائیں گے. ابھی بھی جہاز ڈوب رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے. اب تو خیر انسان نے وہ راستے بھی دریافت کر لیے ہیں سمندری کہ جن کے اندر اس طرح کے طوفان کم سے کم آتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان راستوں کو فکس کیا ہوا ہے. جب روٹین سے کوئی جہاز ہٹتا ہے تو تبھی وہ اس وقت پھر پھنس جاتا ہے کسی سمندری طوفان کے اندر. ادروائز معاملات اس طریقے سے چلتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اسی نے تمہارے لیے دریاؤں کو بھی مسخر کر دیا. ظاہر ہے دریاؤں کو مسخر کر کے ہم نے ڈیم بنائے. ڈیم آج کے نہیں بن رہے، ڈیم تو قبل از مسیح بن رہے ہیں. اور پھر ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کر کے کھیتیوں کو سیراب ہزاروں سال سے کیا جا رہا ہے. ورنہ آپ بتائیے کہ اگر یہ پانی سمندر سے لانا پڑے، وہ تو خیر اس قابل بھی نہیں ہے، وہ تو نمکین پانی ہوتا ہے. گلیشیئرز کے اوپر یہ پانی سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پہ. آپ ذرا کیلکولیشن کریں، ہزاروں کلومیٹر سے وہ پانی انڈر گریوٹی چلتا ہے. اس سے پہلے سورج اسے پگھلاتا ہے اور اس سے پہلے سٹور کرتا ہے اللہ تعالیٰ گلیشیئرز کی فارم میں. ورنہ پانی کو سٹور کرنے کے لیے تو ٹینک چاہیے نا، ان کی دیواریں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام رکھا ہے کہ ٹینک کے بغیر ہی پہاڑوں کے اوپر برف وہ جمی ہوئی حالت میں سٹور ہوتی ہے، اور وہ برف بھی وہاں سورج کے ذریعے پہنچی ہے، کیونکہ سورج نے ہی ایویپوریٹ کیا ہے سمندر کے پانی کو. نمک ادھر ہی رہ گیا، پانی ایویپوریٹ ہوا اور بارش کی شکل میں اور برف کی شکل میں گلیشیئرز کی فارم میں ہزاروں کلومیٹر دور اونچائی پہ پہنچا. یہ اب آپ کو اس اونچائی کی قدر بھی آئے گی، یہ جو نیچرل ہیڈ اللہ نے دیا ہوا ہے. اور پھر اسی سورج کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے پگھلاتا ہے، اور پھر پانی کے دریا چلتے ہیں بغیر کسی موٹر کے، انڈر گریوٹی چل رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ نیچرل سلوپ رکھی ہوئی ہے، ورنہ پانی نہ چلے. اور ہماری زمینوں کو سیراب وہ دریا کرتے ہیں.
اگر ہمیں وہ خود موٹر لگا کے یا جانوروں کے ذریعے پانی بھر کے لانا پڑے تو پھر تو انسان پہاڑوں پہ جا کے رہیں گے، یہاں تو آپ لا ہی نہیں سکتے۔ تو یہ واٹر سائیکل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے معجزات میں سے ہے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرے گا اس رکوع کی آخری آیت کے اندر۔